لو كنت أأمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها کہ اپنے خامد نو سجدہ کرے. میرے آقا علیہ السلام سردارانو خطاب کر رہے نے تے سردار ماشاءاللہ اتاب وچ آ رہے نے. وہ الٹا غصہ کر رہے نے. اتاب کہندے نے غصے نو غصہ کر رہے ہیں. ایک بچہ کھڑا ہو گیا تے پوری مجلس وچوں کھڑا ہو گیا تے میرے وال توجہ کی کہن لگا سونیا تسی اللہ دے رسول ہو میں رسول اللہ دا غلام اشہد اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. حضور فرمایا علی بیٹھ جاؤ میں گل تیرے نال مینوں تیرے تے اعتماد ہے میں تے گل سرداراں نال کیتی ہے. حضور نے دوسرے سٹیپ وچ بھی اللہ دا قرآن پڑھیا ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا سردار پھر چپ کر کے بیٹھے رہے. ایک بچہ پھر کھڑا ہو گیا. حضور فرمایا علی میں گل انہاں نال کر رہا عرض کر دینے سونیا اے جواب دیندے نہیں علی برداشت کر سکدا تھوڑی بات دا جواب تے میں عرض کرنا ہے. حضور نے تیسرے سٹیپ وچ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اما یشرکون. سردار کہن لگے لگدے تسی کھانا کھلانا نہیں تسی کھانا نہیں کھلانا تسی تے اپنا بیان سنانا. سن لگدے تسی کھانا آپ نے میں نہیں میں بلایا تو تھانوں کھانے واسطے ہی سی. یہ تے ضرورت ہے تے جیڑی میں گل کر رہے ہیں یہ مقصد ہے. یہ کی ہے مقصد ہے. اساں انہوں الٹا کر دیتا ہے. کھانے نے بنا لیا مقصد تے دین نو بنا لیا ضرورت. حالانکہ دین صرف تیری میری ضرورت نہیں مقصد ہے. مقصد میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میں اسی لیے تے میں کہنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دیکھنا ہوئے تے ذرا ہجرت دی رات دیکھو نا ننگیاں تلواراں چمکدیاں سن تے سارے سردار حضور دے گھر دا معاشرہ کر گئے کھڑے سن تے 900 ننگیاں تلواراں سن تے میرے آقا تشریف لے جا چکے سن تے اللہ فرماندے سن سونیا مٹی دی مٹھی بھر تے زور نال سٹنا تیرا کم میں انہاں دی اکھاں وچ پا دینا میرا کم میں. پر میرے آقا نے جان تو بعد اپنے بستر تے کنوں سلایا. اے مقتل ہے
حضرت علی نو پتا ہے یہ سرداراں نو پتا لگ گیا کہ حضور دی جگہ تے علی المرتضی لیٹے نے تے او لیٹڑ والے بندے دی بوٹی بوٹی کر دین گے، لیکن مقتل وچ نیند کسے نو آندی نہیں تے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ اللہ دے شیر سن۔ میں کہنا جنگل دا شیر بھی کسے تو نہیں ڈردا، اللہ دا شیر بھی کسے تو نہیں ڈردا۔ سکھ دی نیند ستے اور حضرت علی فرماندے نے اذان دی آواز تے میری آنکھ کھلی اور کسے نو جرت نہیں ہوئی اندر آن دی، وہ اے سمجھ دے رہے بے اللہ دے نبی نے، لیکن حضرت علی فرماندے نے حضور دے بستر تے میں ستا سی، میرے آقا نے اعتماد فرمایا حضرت علی تے اور مکے والے نے ساریاں امانتاں کس دے سپرد کی تھی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے امانتاں سب دیاں واپس کر کے تسی آ جانا، اور حضرت علی پھر پیچھے حضور دے پیدل ہی گئے، اور مکے تو مدینے دا بڑا سفر ہے، تسی تو ماشاءاللہ لگری کوچاں جو بہندے ہو نا، عمرے آجتے جاؤ، گڑیاں ماشاءاللہ وی آئی پی، سڑکاں بڑیاں ٹاپ دیاں، اس ویلے تے وہ پتھریلا پتھر نکیلے پتھر، پھر پہاڑ، پھر پہاڑی رستے، پھر پہاڑاں جو مشکلات۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دے پیر زخمی سن، جدو حضور کو مدینے پہنچے آقا علیہ السلام نے ایک نظر حضرت علی دے چہرے وال پائی اور دوسری نظر حضرت علی دے پیراں وال گئی، فرمایا علی خیر ہے پیر زخمی ہیں، عرض کی تھی حضور پیدل آیا، نکیلے پتھر سن پیراں نو زخمی کر دیتا ہے، حضور نے فرمایا میرے قریب بیٹھو، آپ سلم نے سب تو پہلے حضرت علی دی پیشانی تے بوسہ دیتا، کیا کمال ہے، اور پھر حضور نے اپنا مبارک لعاب حضرت علی دے پیراں تے لایا، اور حضرت علی فرماندے نے ساری زندگی پھر میرے پیراں نو تکلیف نہیں ہوئی، حضور دا لعاب مبارک لعاب، کوڑے کھوج پہ جائے اللہ مٹھا کر دیندہ ہے، جابر دے کھانے جو پہ جائے اللہ برکت دے دیندہ ہے، اللہ اللہ ایسا مبارک لعاب صدیق دی ایڑی تے لگ جائے اللہ سپ دا زہر ختم کر دیندہ ہے۔ حضرت علی دے پیراں تے لایا اور پوچھیا علی او حجرہ مبارکہ تینوں نیند آ گئی سے؟ وہ جو سارے بیر کھڑے سی تلواراں لہرا رہے سی، میں ایک باری بیر نکلو، نیند آ گئی سی؟ آہا ایک شاعر نے بڑی عجیب گل کیتی ہے، یہ تو سبحان اللہ کمیں تو میں کراں، نہیں تو تیرا بھی روزہ ہے میرا بھی روزہ ہے، میں کہنا تو بھی چپ کر کے بیٹھا رہا، میں بھی اب جھٹ بات خطبہ پڑھ کے دے دعا کرا دیں گے، کیسی گل ہے، ماشاءاللہ مل کے کہ وہ سبحان اللہ۔ اور آج میں اس کے لپکتے ہوئے ہنگام میں اچھی ذرا نہیں ہو اچھی ذرا، اور آج میں اس کے لپکتے ہوئے ہنگام میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں، اور تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا، ایسے جھیدار بھی ایسے جھیدار بھی دنیا نے کم دیکھے ہیں۔ حضرت علی نو بدر وچ دیکھو، مشرکین مکہ نے کیا ساڑھے رشتہ داراں نو گلو، حضور فرمایا حمزہ اٹھو، ابو عبیدہ اٹھو، میرے شیر علی اٹھو، یہ تینوں ہی شیر سن، جنہ چو دو تے اللہ رسول دے شیر سن۔ حضرت حمزہ نو حضور نے فرمایا اسد اللہ و اسد
رسولی اللہ دا شیر، اللہ دے رسول دا شیر، اور حضرت علی اللہ دا شیر۔ ماں اٹھو، صحابہ فرماندے نے انہاں تین شیرانوں ویکھے بدر دے میدان اندر، تلوار بعد جھٹ دیے کافر دی گلم گردن قلم ہو کے پہلے زمین تے پئی ہوندی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہندے نے میں حضرت علی نال اللہ دی مدد دیکھی ہے۔ حضرت علی نال کی دی مدد ہے؟ حضرت علی کہندے میرے نال اللہ دی مدد ہے، تے میں نہ نہیں جی میرے نال تھوڑی مدد ہے۔ حضرت علی کی کہہ رہے ہیں میرے نال اللہ دی مدد ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہندے میں بدر دے میدان میں حضرت علی نو تلوار چلاندیاں ویکھیا ہے تے مشرکینوں کافرینوں گاجر مولی دی طرح ٹکڑے ہوندیاں ویکھیا ہے تے پھر چھپر دے تھلے حضور تے قرآن اتردا ویکھیا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تقدیر میں نہیں بدلدا۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اب دیکھ خدا کیا۔ یہ تے تھوڑے سن نہتے سن، انہاں کول تے ساز و سامان ہی پورا نہیں سی، نہ تلواراں پوریاں، نہ ہتھیار پورے، نہ زرہ پوری، نہ لباس پورا۔ کسے دے پیراں میں جُتی سی، او دے جسم تے کرتا نہیں سی، کسے دے جسم تے کرتا سی، او دے سر تے پگڑی نہیں سی۔ یہ تے سارے بے سر و سامان سن۔ اللہ کہندے نے انتم اذلہ، تسی بڑے کمزور سو، پر جدو اللہ نے پھر طاقت دکھائی پھر کمال ہی کر دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہندے نے اصل پاور پلگ پیچھے لگا سی، پاور پلگ پیچھو کرنٹ آ رہا سی۔ کہندے میں جدو بڑھ گئی نا صفاں تے میں چھپر گیا تے میں کیا میں دیکھا حضور کی کر رہے ہیں، میں دیکھیا تے حضور سجدہ کر رہے سے۔ میں واپس آ گیا، درمیان بڑی گمسان دی لڑائی ہوئی تے مسلمانہ کیتے بڑے حملے تے کافر بڑے نسے۔ میں کیا میں ذرا بھج کے دیکھا وہاں حضور کی کر رہے ہیں۔ میں گیا تے حضور او بولو، میں گیا تے حضور سجدے وچن۔ جدو جنگ مکمل ہو گئی، مسلمانوں نو فتح ہو گئی، جھنڈا فتح دا مسلمانوں دے ہاتھ آ گیا، میں خوشخبری دین واسطے گیا۔ میں کیا میں دیکھا حضور کی کر رہے ہیں۔ میں گیا تے حضور سجدے وچ سن۔ تو میں 5 منٹ دا سجدہ کر کے سوچنے پتہ نہیں ساڈی کیوں نہیں سندا، اور حضور ساری رات سجدہ۔ جنگ دا پیریڈ کنا ہونا ہے، اتنا لمبا سجدہ، اور کدی کدی عشاء دی نماز تو بعد سجدہ شروع، فجر دی اذان ہو گئی، سجدہ ختم نہیں ہویا۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو اللہ پاک نو تیرا میرا اسلام چاہیے۔ اسی انہیں چلو بھوکے رہ لئیے، پیاسے تسے رہ لئیے، اونج باویں جو مرضی کیتی رکھیے، نہیں اللہ نو کوئی لوڑ نہیں۔ اللہ نو لوڑ ہے تو اپنی آنکھ دا روزہ رکھ، تو اپنی زبان دا روزہ رکھ، تو اپنی عقل دا روزہ رکھ، ہتھاں پیران دا شہوت دا روزہ رکھ، اور پھر اللہ نو راضی کر۔
اے روٹی نہ کھانا پانی نہ پینا اے تے بندہ اونی برداشت کر ہی لیندہ ہے. ویسے فاقے چ لذت بڑی جے راج کے روٹی کھانے چ لذت ہے نا تے فاقے وچ بھی بڑی لذت ہے. ایک صحابی گاڑی ٹہل رہن کسے پوچھے آج بڑے مست ہو خیر ہے گھر روٹی نہیں لبدی تسی اکڑ کے چل رہے ہو. فرمایا کیوں خوش نہ ہواں جیڑا مہمان روزانہ میرے حضور دے گھر آندا ہے آج میرے گھر آیا ہے آج میرے گھر آیا ہے. فاقے دی اپنی لذت ہے. اے بندے رج کے کھاندے رہے نا تائیں ماشاءاللہ فوراً ڈاکٹر کول تشریف لے جاندے نے. اس واسطے میرے ویر میں عرض کر رہا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا فرمان ہے کہ گرمیاں دا روزہ مینوں بڑا پسند ہے. گرمیاں دا روزہ کیوں؟ دن ہوندے نے لمبے دن ہوندے نے بولو دن ہوندے نے لمبے اور گرمی ہوندی ہے سخت اور پیاس لگ دی ہے. بھوک نالو پیاس زیادہ لگ دی ہے. اب بھوک بندہ برداشت کر لیندہ جی لیکن پیاس 5 منٹ برداشت نہیں ہوندی. حضرت علی فرماندے نے مینوں گرمیاں دا روزہ پسند ہے. الصوم فی الصیف گرمیاں دا روزہ والخدمت للضیف اور مہمان دی خدمت کرنا مینوں بڑا پسند ہے. حضرت علی نو تو مہمان دی خدمت کرنا بڑا پسند ہے. تو انو اللہ دے گھر دی خدمت کرنا پسند ہے نا. چلو میں بھی ایک بار تھوڑا جا ساہ کر لواں کوئی گل نہیں. ساڑی بجلی انشاءاللہ نہیں جاندی تھوڑی باہیں چلی جائے ساڑی کدے جاندی انشاءاللہ. اللہ کریم نے کرنٹ رکھے ہے کچھ نہ کچھ. سبحان اللہ. توجہ ہے سارے ہیں دی. اللہ دے گھر دی خدمت پسند کریا کرو چونکہ اللہ دا گھر ہے. اور کل انشاءاللہ ساڑھا ختم قرآن ہے. قریب والے دوست بشک تشریف لے آئیو. دور والے نو میں تکلیف نہیں دیندہ. قریب والے آئیو تراوی پڑھیو پھر اس تو بعد ماشاءاللہ قرآن پاک دی تلاوت سنیو نعت سنیو. تے جے ہو سکے تو میرا بیان سن لیو نہیں تو کہیو بھئی دعا کرا دیو جی میں بڑا خوش ہونا. اب ہمیں تسی ہونا کو بند چکرو میں بند کر دینا. اللہ خیر. اچھا جی کوئی گل نہیں کوئی نہیں پتر خیر ہے. اللہ پاک خیر کرے. سانو اللہ ایڈے کرما والے ماشاءاللہ دیتے نے جڑے جمعے دے ٹائم بجلی لیندے نے. اگے اللہ روزے نو ازمائش بنا چھوڑے گرمی دے دن آ گئے اتو ماشاءاللہ کوئی گل نہیں. یہ اللہ راضی ہوندہ ہے. اے جتنی تھوڑی بہت تکلیف اٹھاؤ گے نا اللہ پاک اتنا راضی ہوگا گا. ساڈا مقصد اللہ نو راضی کرنا ہے بھائی. نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا. یار جس سال میں رکھے وہ حال اچھا. بہت عزیز اللہ نو راضی کرنا ہے. جی وہ پسینے نہ راضی ہوندہ ہے تو یار بڑی گل ہے. صحابہ تو خون دیتا سی تے اللہ نے پھر گیا انہاں واسطے کی گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سونیا میں ابو بکر تے راضی ہو گیا. سونیا میں عمر تے راضی ہو گیا. سونیا میں عثمان تے راضی ہو گیا. سونیا میں علی تے راضی ہو گیا. سونیا میں تیرے یاراں تے راضی ہو گیا. سمیہ تے راضی ہو گیا. سنیرہ تے راضی ہو گیا. کلمہ پڑھ والیاں بیبیاں تے بھی راضی ہو گیا. بندیاں تے بھی راضی ہو گیا. میں راضی ہو گیا. ہن سونیا تو راضی ہو جا. تے حضور نے راضی ہو کے فرمایا یا علی اما ترضا اے علی خوش ہو جا ان یکون منزلک بمقابلت منزلی فی الجنہ. علی خوش ہو جا تیرا کوٹھا جنت وچ میرے کوٹھے دے سامنے ہوئے گا. اے میں علی بدر تک پڑھیا میں کہا چلو آیا کل مند واسطے نا بزرگوں اشارہ کافی ہوندہ ہے چونکہ سارے واقعات بہت سارے رمضان ہوئے. ذرا حضرت علی نو احد وچ دیکھو
کس دے کندے نال کھڑے نے؟ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ دے کندے نال. اور مصعب ابن عمیر عام آدمی نہیں، مدینے دا شہزادہ ہے. 200 درم دا جوڑا پاوے اور سب تو اچھی خوشبو لاوے. اور مصعب ابن عمیر جتھوں گزر جاوے گلیاں دسن کہ عمیر دا بیٹا مصعب اتھوں گزر گئے. کیوں جے 5 منٹ انہاں دے گزرن دے بعد بھی گلی چ خوشبو رہندی سی. خوشبو انی لاوے. اور پھر دنیا دا ستایا ہویا، ماں باپ دا دکھی حضور دے دروازے تے آوے اور میرا نبی سینے نہ لاوے اور مصعب ابن عمیر نو کلمہ پڑھاوے. اور پھر مصعب دے تن تے وہ کپڑے نہ رہن، خوشبو نہ روے. پھر مصعب پاٹے پرانے کپڑے پاوے اور ٹاکیاں لاوے اور احد دے میدان وچ مسلماناں دا جھنڈا مصعب دے ہاتھ وچ ہوئے اور مکے دا سردار مصعب دا ایک ہاتھ قلم کرے، مصعب دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پھڑے، پھر دوسرا ہاتھ قلم کر دے. مصعب اپنے دنداں نال جھنڈا پھڑے اور زمانے دا ظالم مصعب دے سینے تے تلوار دا وار کرے. جھنڈا گرن لگے، شیر خدا تھام لوے اور مصعب زمین تے آوے. حضور دے اکھاں چوں آنسو آ جان اور حضور فرمان مصعب دے کفن دا انتظام کرو. اور مصعب واسطے چادر نہ ملے، چادر نہ ملے. اور میرا نبی زارو قطار روے اور اتنا روے، حضور آنسو بہان اور حضور فرمان اللہ میں تیری قدرت تے قربان، اللہ میں تیری حکمت تے قربان. اے مدینے دا شہزادہ ہے جڑا 200 درہم دا جوڑا پاندا سی. اے مدینے دا شہزادہ ہے جڑا کستوری دی طرح خوشبو لاندا سی. اے مدینے دا شہزادہ ہے جڑا گلیاں چوں گزردا سی دنیا یاد کردی سی. مدینے دا شہزادہ گزر گیا، آج اس نو پورا کفن نصیب نہیں، پورا کفن نصیب نہیں. حضور دی آنکھاں چوں ہنجواں دی جھڑی لگ گئی اور حضور نے فرمایا مصعب جا اللہ دے سپرد ہو جا، قیامت والے دن اللہ تینوں میرا پڑوس نصیب کرے گا، پڑوس نصیب کرے گا. مقصد اللہ نو راضی کرنا ہے. میرے ویر حضرت علی ہر میدان میں اگے اگے نظر آن گے، پیش پیش نظر آن گے. بدر وچ دیکھو پھر اگے، احد وچ دیکھو پھر اگے، ہجرت دی رات دیکھو پھر اگے. نہیں نہیں توجہ کر، غزوہ خندق وچ دیکھو پھر اگے. عمر ابن ود بہت بڑا سورما سی، وہ بہت بڑا ظالم سی. حضرت علی نے ایک وار کیتا اور خیبر دی تاریخ یاد کرو. حضور نے فرمایا ابو بکر علی کتھے ویں؟ عرض کیتی حضور کی چاہندے ہو؟ فرمایا اسلام دا جھنڈا اس بندے دے ہاتھ وچ دیواں گا جدے ہاتھ تے میرا اللہ فتح دے گا. حضرت ابو بکر کہندے نے میں سوچن لگ گیا او کون خوش نصیب ہے. حضرت عثمان کہندے نے میرے دل وچ خواہش پیدا ہوئی. حضرت عمر کہندے نے میں سوچن لگا شاید جھنڈا مینوں مل جائے. حضور نے فرمایا ابو بکر علی کتھے وے؟ عرض کیتی حضور علی دیاں اکھاں وچ درد ہے، آشوبے چشم ہے، اکھاں خراب نے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی نو بلا کے لے آؤ. حضرت علی حضور دے سامنے حاضر ہے. میرے آقا نے اپنا مبارک لعاب حضرت علی دیاں اکھاں تے لایا. حضور نے فرمایا علی اسلام دا جھنڈا میں تیرے ہاتھ وچ دے رہا ہاں اور مینوں اپنے اللہ تے یقین ہے خیبر دا قلعہ تو ہی فتح کرے گا. اور صرف اسلام دا جھنڈا نہیں دیتا، اپنی تلوار ذوالفقار بھی دے دیتی. فرمایا جالی جالی تینو رب دیاں رکھاں
اللہ تیرے ہاتھ تے خیبر دا قلعہ فتح کرائے گا۔ بڑی مدت گزر گئی، بڑے دن گزر گئے، مسلمانہ کو لو قلعہ فتح نہیں ہویا۔ میرے ویر سامنے مرحبے جڑا کہندا ہے میری ماں نے میرا نام چھوڑ کے رکھیا سی، حضرت علی نے فرمایا تیری ماں تیرا نام چھوڑ کے مرحب رکھیا سی تے میری ماں نے میرا نام سمیت امی حیدرہ، میرا نام حیدر رکھیا ہے، فاتح خیبر قاتل انصر، میں کہنا شیر ببر، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی نے ایک وار کیتا، کافر دے وجود دے دو ٹکڑے ہو گئے۔ کیا کمال ہے، اے حضور دی محبت اور اعتماد ہے۔ اور ایک گل یاد رکھو، بندہ بیٹی اس نو کدی بھی نہیں دیندا جدے تے اعتماد نہ ہوئے۔ حضور نے اپنی پیاری بیٹی، کیڑی بیٹی؟ حضور فرما رہے ہیں الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ تے میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ ہائے ہائے کیا کمال، دھیاں والے ہو، دھیاں نمانیاں دا کوئی دیس نہیں ہوندا، بیٹیاں مہمان ہوندیاں نے، پنچھی دی طرح اڑ جاندیاں نے۔ حضور نے حضرت علی نال نکاح کر دیتا اور فرمایا علی حق مہر دا انتظام کر، تیری امانت تیرے گھر پہنچ جائے گی۔ بیٹی نو بڑی تکلیف اور دکھ وچ رخصت فرمایا۔ وہ منظر بڑا عجیب ہے، کمزور دل دا بندہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن انہاں عرض کردہ کہ حضور دی یہی بیٹی دکھ سہندی ہوئی، فاقہ سہندی ہوئی، بخار دی تکلیف، فاقے دی تکلیف ابا حضور کو لائی اور عرض کی تھی ابا جی نکرانی دے دیو، سہولت ہو جائے گی، کم وچ ہاتھ بٹائے گی، ذرا میں سوکھی ہو جاواں گی۔ حضور فرمایا نا فاطمہ، وہ بھی اللہ دی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ دی مخلوق ہے، تو اپنے گھر دا کم کاج خود کریا کر، چکی چلایا کر، قرآن پڑھیا کر، روٹی پکایا کر، قرآن پڑھیا کر، بستر بچھایا کر، قرآن پڑھیا کر۔ حضور نے فرمایا قرآن پڑھیا کر، قرآن تو تے میں تے رمضان وچ قرآن نو ہاتھ نہیں لاندے، میں کہنا قرآن پڑھیا کر، صبح قرآن پڑھیا کر، دوپہر قرآن پڑھیا کر، شامی قرآن پڑھیا کر، راتی قرآن پڑھیا کر، اور جڑے قرآن پڑھ دے نے انہاں دا قرآن سنیا کر۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جس نو تراوی دی نماز نصیب ہو گئی، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس نے اللہ دا پاک قرآن نفلاں دے اندر سن لیا، بڑا خوش نصیب ہے جس نے دن نو روزہ رکھیا اور رات نو تراوی وچ قیام کیتا۔ روزہ اور قرآن قیامت والے دن تیرے میرے سفارشی ہون گے۔ روزہ کہے گا اللہ اس نو عذاب نہ دے، قرآن کہے گا اللہ اس نو عذاب نہ دے، اور دو صورتاں قرآن دیاں پردہ بن جان گیاں۔ اللہ یا سانو اپنے کلام وچوں کڈ دے یا اس بندے نو دوزخ وچوں کڈ دے۔ اللہ نو انہاں دو صورتاں دا جھگڑا انہاں پسند آئے گا، اللہ فرمائے گا تھانو اپنے کلام وچوں نہیں کڈ سکدا، تھوڑی سفارش تے انہوں دوزخ وچوں کڈ دینا۔ میرے ویرو اس واسطے میری منت ہے، میرے ہاتھ جڑے رہیں، شاید رمضان دا کدھر آخری جمعہ نہ ہوئے، ویسے میرے یقین اور ذہن میں چاہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ آخری جمعہ ہوئے گا، انشاءاللہ ہوئے گا، نہیں تو عید تو ہوئے گی نا، ہاں عید تو ہوئے گی، بہر جو بھی ہوئے گا اللہ ساڑھے روزے قبول فرمائے، اللہ نفل قبول فرمائے، اللہ تراوی قبول فرمائے، اللہ صدقہ خیرات قبول فرمائے۔ کل ساڑھی محفل ہے، جڑے قریب قریب دے دوست نے ضرور تشریف لے آئیو، شرکت فرمائیو، اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لو كنت أأمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت